السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، فیرضی لکم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال پر گفتگو چل رہی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے رشتے اللہ رب العالمین سے مضبوط کر لینی چاہیے کہ اگر ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی رضا کے اعمال کرنی چاہیے، یعنی ایسے اعمال کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے جو اعمال اس کی رضا کا باعث بن سکے، یعنی اس کو خوش کر سکے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے کچھ اعمال کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج ایک حدیث کی روشنی میں کچھ ایسے اعمال جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن اعمال سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے: ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، بے شک اللہ تمہارے 3 اعمال کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی اگر تم ان 3 اعمال کو کرتے ہو اللہ رب العالمین تم سے راضی ہوتا ہے، تم سے خوش ہوتا ہے۔ وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور 3 ایسے اعمال ہیں جنہیں اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، جن سے اللہ رب العالمین ناخوش ہوتا ہے۔ لہذا حدیث کے اس حصے کے اندر ہم آج صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کے تعلق سے بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: وَيَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وہ 3 اعمال جن سے اللہ رب العالمین تم سے راضی ہوتا ہے، یعنی ان اعمال کو پسند فرماتا ہے۔ ان 3 اعمال میں سے پہلا عمل ان تعبدوہ، کہ دنیا کے لوگوں اگر تم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے رشتے اللہ سے مضبوط کرنا چاہتے ہو، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی خوشنودی مل جائے، تم سے تمہارا روٹھا ہوا رب راضی ہو جائے، تو تم صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کی بات آتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی جنات و انسان کو پیدا کیا، ان تمام تر لوگوں کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے دنیا کے لوگوں سن لو، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے، جن انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر زندگی دی، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے، لیکن افسوس آج عبادات کو چھوڑ کر ہم منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا منمانی زندگی گزار کر کے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا؟ دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے گئے، ان کو یہی دعوت دے کر کے بھیجا گیا تھا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اے انبیاء اور رسول، ہم نے تمہیں ہر ایک امت میں ایک نبی، ایک پیغمبر بھیجا ہے۔ اے دنیا کے لوگوں جان لو، ان تمام انبیاء نے اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنی صدی، اپنے زمانے کے لوگوں کو یہی دعوت دی: ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت،
ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی یعنی اللہ کے سوا تمام تر چیزوں کی تمام تر لوگوں کی عبادت سے باز آ جاؤ۔ سوچنے کی بات ہے، آج حالات اس قدر خراب ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے، لیکن طاغوت کی عبادت کرنے والے انگنت ہیں۔ آج اللہ کی عبادت کرنے والے کم، ان میں بھی جو عبادت کرتے ہیں ان کو عبادت کے اندر مزہ نہیں آتا، اور افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والوں کا حال بہت سی کوتاہیاں ہیں، ان کے عبادات کرنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اے دنیا کے لوگوں اور خاص کر مسلمانوں، اگر تم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، ان تعبدوہ کے تحت تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ دوسری چیز یعنی دوسرا عمل جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم ہرگز اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا۔ آج شرک کے جگہ جگہ اڈے قائم ہیں، انسان قدم قدم پر شرک کر رہا، انسان قدم قدم پر شرک کے اندر ملوث ہے۔ آج جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو روکا تھا، ان تمام تر چیزوں کے اندر ہم ملوث ہیں۔ شرک جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا نام لے کر کے وہ ایک وقت کہا تھا، لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، 18 انبیاء کا نام لے کر کے کہا اگر یہ شرک کریں ان کے اعمال برباد ہو جائیں۔ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی، اے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شرک کریں تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں اور آپ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے آج کا مسلمان شرک کر رہا ہے۔ اگر شرک کرتے ہیں اعمال ہمارے برباد ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین ہم سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو رب کو راضی کرنا تھا، لیکن آج ہم رب کی ناراضگی والے اعمال کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر ہم رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا ہے۔ عبادات کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی دوسرے کو کوئی عہدہ اور کوئی کیا ہے برابری اور کوئی شرکت نہیں دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت میں، اپنی الوہیت میں اکیلا ہے، اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے، اپنی اسماء و صفات کے اندر وہ ان کیا ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا متصف ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو اختیارات رب کے ہاتھ میں ہیں، رب کے پاس ہیں، ان اختیارات کا اللہ کے سوا کوئی اور مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ تیسرا عمل جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے راضی ہوتا ہے، وہ عمل ہے ان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ اللہ کی رسی قرآن، آج قرآن طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ قرآن مسلمانوں سے بہت دور جا چکا ہے۔ مسلمانوں کے پاس قرآن صرف برکت کے طور پر، قسم اٹھانے کے طور پر، قرآن خوانی کے طور پر رہ گیا ہے۔ قرآن آج عملی جامہ پہنانے کے لیے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ مسلمان عمل نہیں کر رہا، جبکہ اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا تھا۔ اگر قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے، فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، اللہ ہم سے راضی ہو جاتا۔ آج قرآن کو ہم نے طاقوں کی زینت بنا دیا ہے، اور اپنے اپنے مسلک اور کیا ہے اپنے اپنے اماموں کی فقہ کو لے کر کے ہم کیا ہے انتشار کا شکار ہیں اور فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ آج دنیا کے اندر ہم مسلمانوں کی جو درگت ہے، آج جو حالت ہے، جو کنڈیشن ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج مسلمان منتشر ہو کر کے رہ گیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں
متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، یہ پیغام لے کر کے جائیے۔ متحد رہنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ اگر ان چیزوں پر عمل کر لے جاتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس حدیث کے اندر 3 اعمال کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے فرقوں میں تبدیل نہیں ہونا ہے، فرقوں میں نہیں بٹنا ہے۔ اگر ہم اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارے حالات بدل جائیں گے، ورنہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا ہے نہ راضی ہوگا اور نہ ہمارے حالات بدلیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فرقہ واریت سے محفوظ فرمانا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔